دیکھیے اصفیہ تاڑتلے سے سوال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب 26-27 رجب کا روزہ رکھنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے. اس دعا کا کثرت سے اہتمام کیجئے. رجب کے اندر بھی اور شعبان کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا ہے. رجب کے اندر کوئی خاص روزہ یا کوئی خاص عبادت منقول نہیں. اتنا ہے کہ رجب کی عبادت کا ثواب بڑھا ہوا ہے، لیکن کوئی خاص دن کہ اس دن روزہ رکھا جائے یا کوئی خاص نماز ہو جیسے صلاۃ الرغائب لوگوں میں کے اندر مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات شب معراج کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، میں بتا دوں یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا. بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی کو معراج ہوئی. بہت سے مورخین نے لکھا ہے ربیع الثانی کے اندر معراج ہوئی. بہت سے مورخین نے لکھا ہے شوال کے مہینے کے اندر آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، بلکہ بہت سے اقوال اس کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد کئی سال تک باحیات رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 27 رجب کا یا 26 رجب کا روزہ نہیں رکھا، نہ آپ نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ اس دنیا کے اندر باحیات رہے، لیکن کسی صحابی نے نہ تو 26 رجب کا روزہ رکھا نہ 27 رجب کا روزہ رکھا. اور عوام کے اندر یہ ہزارے کا روزہ مشہور ہے. ہزارے کا روزہ جو بڑی بوڑھی ہماری دادیاں ہیں ان کے درمیان بہت مشہور ہے کہ ارے آج کا روزہ رکھو گے تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا. ہزارے کا روزہ، ہزارے کا روزہ. کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. تاکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے عربی کے اندر، اور انہوں نے اس کے اندر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عوام کے اندر پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے. کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر. اس لیے ماہ رجب کے اندر نہ تو کوئی دن روزے کے لیے مخصوص ہے اور نہ ہی کوئی نماز مخصوص ہے، نہ ہی کوئی عبادت مخصوص ہے. آپ جو بھی عبادت کر سکیں اللہ کی طرف سے جو توفیق ہو، اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے آپ اسے کیا کریں. کسی دن کے ساتھ مخصوص کر کے کوئی عبادت اگر کرے گا تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا. یہیں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ہی 2 دن روزہ رکھتا ہے، مان لیجیے مہینے میں وہ 26-27 کا روزہ ہر مہینے وہ 26-27 کا روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ ہر مہینے وہ 26-27 ایسے ہی نفلی روزہ رکھتا ہے. اب رجب کے مہینہ آ گیا تو رجب کے مہینے کے اندر بھی اگر اس نے 26-27 کا روزہ نفل کی نیت سے رکھا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف رجب کے ساتھ مخصوص کر کے نہیں رکھ رہا ہے، اس کا معاملہ پورے سال کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ خاص کرنے کا ہے، اور خصوصیت اس وقت آتی ہے جب انسان صرف رجب کے 26-27 کا روزہ رکھے اور کبھی روزہ نہ رکھے. اور تخصیص ہی کا نام بدعت ہے. جب تخصیص پیدا ہو جاتی ہے تو بدعت آ جاتی ہے. اس لیے اس سے احتراز کریں.